بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں حنان لائٹ چینل پر۔ آپ کو خوش آمدید۔ محترم سامعین، آپ نے جو ٹائٹل پڑھا، تھمبنیل پڑھا، بالکل ٹھیک پڑھا۔ ایک درزی کو ایک بادشاہ تک رسائی کیسے ممکن ہوئی؟ مختصر سی یہ میری ویڈیو ہے، لیکن آپ کے لیے سبق آموز بھی ہوگی اور دلچسپ بھی ہوگی۔ محترم سامعین، ایک افسر نے ایک تاجر سے کچھ سامان لیا اور اسے پیسے نہ لٹائے۔ وہ تاجر روزانہ چکر لگاتا اور افسر کے پاس آتا اور آخر کہتا میرے پیسے لوٹاؤ۔ اس نے بڑی بڑی سفارشیں بھی کروائی، حتیٰ کہ وزیروں سے بھی کہا کہ میرے پیسے دلوا دو، لیکن وہ افسر ایسا ظالم، ایسا بد دل اور سخت دل تھا کہ وہ پیسے نہیں لوٹاتا، جس کی وجہ سے تاجر بڑا دل برداشتہ ہوا اور مارا مارا پھرتا رہا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس نے کہا یار تیرے پیسے دلواتا ہوں، تو پریشان نہ ہو، آ میرے ساتھ۔ وہ دونوں چلے اور ایک درزی کی دکان پر پہنچے۔ درزی اس وقت مسجد کا امام بھی تھا، لیکن درزی کی دکان پر داخل ہو کر اس نے کہا کہ حضرت اس کے پیسے دلوا دیجیے اس افسر سے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے ساتھ چلیے۔ جو ہی وہ درزی اور وہ شخص تاجر جب اس افسر کے گھر پہنچے، افسر کے ملازموں نے بڑی آوبت کی، تشریف رکھیے جناب محترم قبلہ بیٹھیے، ابھی چائے آئی اور یہ تکلفات ہونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد افسر بھی آ گیا۔ حضرت کیسے آنا ہوا؟ کہا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کہا حضور ابھی دیے دیتا ہوں۔ اس نے نکالے اور 5000 درہم اس کی مٹھی میں رکھے اور کہا یہ رکھو، باقی کچھ چیزیں میری گروی رکھ لو اور مجھے مہلت دو کہ کچھ عرصے کے بعد میں تمہارا وہ سامان اور پیسے بھی لوٹا دوں۔ اور درزی نے اس تاجر کی طرف دیکھا، گویا کہ آنکھیں پوچھ رہی تھی کہ تو راضی ہے؟ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ جیسے یہ کہتا ہے 5000 درہم ملا، وہ پیسے اٹھائے اور وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ راستے میں جب وہ درزی کی دکان پر پہنچا وہ شخص، تو اس نے کہا حضور بڑی دیر سے پھنسی ہوئی رقم مجھے مل گئی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ کچھ نذرانہ میری طرف سے قبول فرمائیے۔ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کام کرو۔ واپس پلٹ گیا تاجر کہتا ہے میں واپس آیا اور اپنے دل میں سوچتا رہا کہ وہ کام جو بڑے بڑے وزیروں سے نہ ہو سکا، بڑی بڑی سفارشوں سے نہ ہو سکا، کہ درزی میں کیا ایسا کمال ہے کہ اس درزی نے میرے پیسے واپس دلوا دیے۔ پھر واپس پلٹا اور اسی خواہش میں دوبارہ لوٹا اور آیا امام کے پاس، حضرت نیند نہیں آئی، مجھے بتائیے کہ وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے آپ نے میرے پیسے واپس دلوائے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کو جاتے ہی اس نے پیسے بھی دیے ہیں، جاتے اس نے خدمت بھی کی ہے اور دوسری بات بھی کوئی نہیں کی، حالانکہ میں اس سے پہلے بڑی کوشش کر چکا ہوں۔ درزی نے ایک داستان سنائی مختصر سی، میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز سامعین، وہ درزی کہنے لگا اصل میں بات کچھ یوں ہے کہ اس افسر کے سامنے والے گھر میں ایک افسر رہا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ عورت کو کھینچ رہا ہے اپنے گھر کی طرف، اور گویا کہ وہ بدنیت تھا، اور وہ عورت چیخو پکار کر کے کہہ رہی ہے خدا را مجھے چھوڑ دو، میرا گھر تباہ نہ ہو جائے، میرے شوہر نے مجھے قسم دے رکھی ہے کہ اگر تو نے میرے گھر کے سوا کسی اور گھر میں رات گزاری تو تجھے طلاق ہے۔ وہ چیخو پکار کر رہی تھی کہ میرا گھر بچا دو۔ میں مدد کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے کارندوں نے میری مدد نہ کرنے دی، اور میں پریشان دل لے کر گھر واپس آیا۔ میں نے نمازیوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نمازیوں کو لے کر جب میں اس کے در پر پہنچا، دروازے پر پہنچا، تو کارندوں نے پھر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، ہمارے سر پر بالے مارے، نیزے مارے، زخمی کر دیا، اور ہم زخمی ہو کر واپس پلٹے اور اس عورت کی مدد نہ کر سکے۔ کہتے ہیں امام اور وہ درزی کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا، چارپائی پر لیٹا، دل میرا ابھی بھی پریشان تھا کہ اس عورت کو اس ظالم افسر سے کیسے نجات دلوائی جائے۔ کہتے میرے ذہن میں پھر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ وہ افسر نشے میں مست ہے، میں اذان دوں، ممکن ہے کہ وہ سمجھے گا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، اور شاید کہ اس طریقے سے وہ اس عورت کو چھوڑ دے اور اس کا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے۔ کہتے ہیں میں نے مینارے پر چڑھا اور اذان دینا شروع کر دی۔ جو ہی اذان دی تو بادشاہ کے خلیفہ وقت کے کرندے پوچھتے پوچھتے میرے در پر آئے اور پوچھنے لگے کہ تم نے اذان کیوں دی؟ ممکن ہے تیری اذان سے دھوکہ کھا کر کوئی روزہ دار روزہ توڑ لے، تیری اذان سے دھوکہ کھا کر کوئی نمازی مسافر نماز ادا کر لے، یا تیری اس بے وقت اذان سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو نے اذان کیوں دی؟ بادشاہ وقت نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا۔ درزی کہتا ہے جب میں بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہوا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ اذان کیوں دی؟
میں نے اسے سارا ماجرا سنایا کہ اذان حضرت میں نے اس وجہ سے دی ہے کہ میں ایک عورت مظلوم کو ظالم افسر سے بچانا چاہتا تھا۔ یوں ہی خبر پہنچی جب بادشاہ کے کان پہ یہ لفظ ٹکرائے، اس نے اپنے کرندوں کو فوراً بھیجا کہ جاؤ اس ظالم افسر سے اس عورت کی حفاظت کرواؤ، اور جو ہی وہاں پہ پہنچے وہاں سے اس نے اس عورت کو بچایا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس سے سوال پوچھے، اس نے تصدیق کی، اسے بحفاظت اس عورت کو گھر پہنچایا گیا، اور اس کے بعد اس افسر کو، جو ظالم افسر تھا جو عورت کو کھینچ رہا تھا، دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا اثاثے کتنے ہیں؟ اس نے بتایا۔ کہاں سے مال لیتا ہے؟ اس نے بتایا۔ اس کے بعد اس خلیفہ وقت نے اس افسر کی گردن پر تلوار دے کر اس کا سر تن سے جدا کیا، اور دوسرے وزیروں کی طرف مخاطب ہو کر وہ خلیفہ وقت مجھ سے، یعنی درزی کہتا ہے، مجھ سے وہ بادشاہ کہنے لگا، حضرت آج کے بعد آپ کہیں بھی ظلم ہوتا دیکھیں تو آپ نے مجھے اطلاع کرنی ہے، اور اطلاع کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان اطلاع کی علامت اذان ہوگی۔ بے وقت کی جب آپ اذان دیں گے، میں اور میرے کرندے آپ کی مدد کو ضرور پہنچیں گے۔ یہ بات بتانے کے بعد وہ درزی، وہ پہلے تاجر کو یہ کہہ رہا تھا، سنو، جب سے بادشاہ وقت نے وزراء کے سامنے یہ بات کر دی ہے، تب سے میں جس کے پاس بھی جاتا ہوں وہ کسی کا حق نہیں رکھتا، وہ ظالم ظلم نہیں کرتا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ مؤذن کہتا ہے، وہ درزی کہتا ہے کہ اس دن کے بعد آج تک مجھے دوبارہ ایسی اذان دینے کی نوبت نہیں آئی۔ کاش کہ ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسی 2-3 اذانیں دے دی جائیں، کاش ہمارے ملک میں بھی سسکتی بہنوں بچیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والے ظالم درندے کٹہرے میں لا کر کھڑے کیے جائیں، اور کاش کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو تحفظ ملے، اور کاش کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے، اور کاش کہ ہمیں ایسا خلیفہ ہی مل جائے جو لوگوں کے حق دلوائے، انصاف کی عدالت لگائے، زنجیر عدل ہر کسی کو کھینچنے کی اجازت ہو، اور وہ آ کر اپنا انصاف طلب کرے، اسے انصاف دیا جائے۔ محترم سامعین، یہ میرے دل کا درد تھا۔ اگر آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہے، دلچسپ واقعہ پسند آیا ہے، تو اس کو لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور اسی طریقے سے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ بھی رہیے تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ اس کے ساتھ اپنے بھائی حنان افضل کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔